ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وإترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ دیکھیے، یہ جو آپ کا اس وقت میں موضوع ہوگا وہ ہوگا قرآن مجید، فرقان حمید اور جدید سائنسی تحقیقات۔ قرآن اور جدید سائنسی تحقیقات آپ کا موضوع ہوگا۔ آج میں کچھ بنیادی باتیں کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کل سے باقاعدہ اس موضوع کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اصل میں یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ اگر آپ کا انہماک تھوڑا کم ہوا نا تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کسی نے بیچ میں پین کی ٹک ٹک کی تو وہ نہیں سمجھ پائے گا، یا کسی کی توجہ ادھر ادھر رہی تو نہیں سمجھ پائے گا۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر سوچنے کی ضرورت آپ کو پڑے گی۔ میں آج کوشش کروں گا کہ آپ کو سوچنے کے اس طریقے کی طرف مائل کر دوں تاکہ آپ کے اور میرے سوچنے کی جو ذہنی سطح ہے وہ ہم آہنگ ہو جائے، ایک جیسی ہو جائے، تاکہ انشاءاللہ تعالی آگے آنے والے دنوں میں 3-4 دنوں میں جو ہم باتیں کرنے والے ہیں وہ آپ کو بآسانی سمجھ میں آ سکیں۔ انتہائی یوں سمجھیے کہ دلچسپ بھی ہے، لیکن اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا تو اس کے لیے بہت زیادہ خشک بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت قبول کریں، اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس بات کی طرف دعوت دی ہے قرآن نے کہ قرآن کی آیات میں غور و فکر کیا جائے، اور اس کی آیات کے اندر جو رموز ہیں، جو دنیا بھر کے علوم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھے ہیں، ان کو چنا جائے، ان کو حاصل کیا جائے۔ آپ نے کبھی توجہ نہیں کی کہ ایک وقت ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک عالم ساتھ میں ایک بہت بڑا سائنٹسٹ بھی ہوتا تھا، بہت بڑا ریاضی دان، میتھمیٹیشین بھی ہوا کرتا تھا، سائنسدان ہوا کرتا تھا، ماہر فلکیات ہوا کرتا تھا۔ تو اب کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ اب ہم نے اس طریقے سے سوچنا اور اس طریقے سے تدبر اور غور و فکر کرنا چھوڑ دیا۔ وہ جو ایک خاص تدبر کا طریقہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اب طریقہ تعلیم طلبہ نے کوئی اور اختیار کر لیا، یاد کرنا، رٹا لگانا، اور بس جو نصابی کتب ہیں وہاں تک محدود رہنا، اس کے آگے نہ سوچتے ہیں بلکہ نصابی کتب کا بھی جو پڑھنے کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ یہ برکت والی کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ اس کی آیات میں لوگ غور و فکر کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ ملحدین ایک شبہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ اللہ ہے کہاں پر؟ اللہ ہے کس طرف؟ وہ ہے کہاں؟ اگر تمہارا کوئی رب ہے، ملحد بے دین ہے، رب کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اس کی موجودگی کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ اللہ ہے کہاں پر؟ تو دیکھیے، پتہ اس کا بتایا جاتا ہے جس کا کوئی مستقل ٹھکانہ ہو، جس کی کوئی مستقل جگہ ہو ٹھہرنے کی، پتہ اس کا ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کے سوچنے کا طریقہ تبدیل کر رہا ہوں فی الحال۔ جس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ ہو، جو کسی ایک جگہ پر نہ ہوتا ہو، اس کا پتہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ اس کو آسان طریقے سے یوں سمجھیے، اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ بتاؤ آکسیجن کہاں ہے، تو آپ یہ بتائیں گے یہاں ہے، یہاں ہے۔ کوئی ایک پتہ ہے، آپ بولو گے بھائی ہر جگہ پہ آکسیجن ہی ہے، وہ نہ ہو تو ہم مر جائیں۔
وہ نہ ہو تو ہم سانس ہی نہ لے سکیں. یہاں سے خلا کی ایک حد ہے، وہاں تک آکسیجن ہے، پھر اس کے بعد جا کے وہ ماسک اور وہ چیزیں اور وہ خلائی لباس وہ پہننا پڑتا ہے. لیکن یہاں پر جو کچھ ہے وہ تو آکسیجن ہے، فضا ہے، ہوا ہے، سب کچھ ہے. پتا کیسے بتا دی؟ اگر کوئی آپ سے پتا پوچھے آکسیجن کا تو اس کو بیوقوف سمجھا جائے گا. یوں ہی اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ بتاؤ خون کہاں ہے تمہارے جسم میں، تو بولو کہ جہاں سے کاٹو خون نکلے گا. خون ہر جگہ پر ہے، کسی ایک خاص مقام پر تو خون نہیں ہے نا کہ یہیں پر ہی خون ہو. ایک اور مثال ہے جو میں دینے لگا تھا لیکن ملحدین اس مثال کو مانتے نہیں ہیں. کوئی اگر یہ کہے، مسلمان تو مان لیں گے، کوئی یہ کہے روح کہاں ہے جسم میں، روح کس طرف ہے، وہ تو روح کے بھی منکر ہیں، روح بھی نہیں مانتے. تو ہم کہیں گے روح کا کوئی خاص ٹھکانہ تو ہے نہیں، ہر جگہ روح ہے. جسم کا جو حصہ حرکت کر رہا ہے، بلکہ حرکت نہ بھی کرے تب بھی وہاں روح تو ہوتی ہے. کسی کو فالج ہو جائے اگر، اللہ پاک محفوظ فرمائے، تو یوں نہیں کہ اس کے جسم کے اس حصے سے روح نکل جاتی ہے، روح تو پھر بھی رہتی ہے. تو پتہ اس کا ہوتا ہے جس کا کوئی مستقل ٹھکانہ ہو، کوئی مستقل جگہ ہو. قرآن مجید فرقان حمید نے اسی فلسفے کو بیان فرمایا. قرآن پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، تم جہاں کہیں منہ کرو گے اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی. کوئی ایک خاص ٹھکانہ، کوئی ایک خاص جگہ نہیں ہے. اور اس کی قدرت کے مظاہر وہ یہ تمام چیزیں ہیں کہ فضا ہے، ہوا ہے، آکسیجن ہے، جسم میں خون ہے. کوئی ایک خاص مقام نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم جو دیکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو سنتے ہیں نا، وہ ہماری یہ حواس صرف اور صرف ایک میسج بھیجتے ہیں ہمارے دماغ کو، باقی کام ہمارا دماغ کرتا ہے. اگر کوئی چیز ان حواس کی قدرت سے باہر ہو جائے تو ہمارا دماغ اس کو سمجھ نہیں پاتا، ہمارا دماغ اس کو سمجھ نہیں پاتا. اس کو اور آسان کر کے یوں سمجھیں کہ ہم جو دیکھتے ہیں نا، یہ آنکھ صرف ایک پردہ ہے، اور یہ آنکھ ایک پیغام دماغ کو بھیجتی ہے. اور دماغ کو جب پیغام جاتا ہے تو پھر دماغ اس کا اندازہ لگاتا ہے کہ تھا کیا، دیکھا کیا تھا. اگر آنکھیں بند کر دی جائیں اور سامنے ہاتھی بھی کھڑا ہو تو آنکھ پیغام نہیں بھیجے گی دماغ کو، اور دماغ سمجھ نہیں پائے گا سامنے ہے کیا. ایسا ہی ہے، آپ کو آپ کے سامنے لا کے گرم چیز رکھ دی جائے، دماغ کبھی بھی نہیں بتا سکے گا کہ یہ گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے جب تک آپ کی قوت لامسہ جا کے اس کو ٹچ کرنے کے بعد دماغ کو پیغام نہ بھیجے کہ یہ ٹچ کیا ہے. اور اگر دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو پھر یہ قوت لامسہ بھی بیکار ہو جاتی ہے. اسی لیے پاگل کا اگر ہاتھ کاٹ دو تو وہ خون دیکھ کے روئے گا تو صحیح، یا اگر اس کو بے ہوش کر دیا جائے، اس کے دماغ کو سن کر دیا جائے، تو اس کو چاہے چیر پھاڑ کر دو، اس کا آپریشن کر دو، اس کو سمجھ میں نہیں آ سکے گا. قوت لامسہ تو ہوگی لیکن وہ دماغ کو جب پیغام بھیجے گی دماغ اس کو قبول نہیں کر پائے گا. تو معلوم ہوا دماغ خود کچھ نہیں کرتا، دماغ کے پاس میسج آتے ہیں. جب میسج پہنچتا ہے پھر دماغ اس میسج کا اندازہ لگاتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ تھا کیا، اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز ان حواس خمسہ کی قدرت سے باہر ہو جائے، جیسے جنات موجود تو ہیں لیکن دکھتے نہیں ہیں، تو ہماری آنکھیں جنات کی موجودگی کا میسج دماغ کو نہیں بھیج پاتی. جب نہیں بھیج پاتی تو دماغ سمجھتا ہے جنات تھے ہی نہیں. اگر خالی الذہن ہو کر سوچا جائے، اسلام تو اس کے وجود کا قائل ہے، لیکن اگر کوئی خالی الذہن ہو، خصوصیت حاشیتین سے ہٹ کر یہ بات سوچے، اس کو جنات نظر نہیں آئیں گے، اور وہ بولے گا جنات ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اس میں جنات کی موجودگی کی نفی نہیں ہے بلکہ ہمارے حواس کی نفی ہے کہ ہمارے حواس اس مقام تک، اس اسٹیج تک نہیں پہنچ سکے کہ وہ جنات کو دیکھ سکتے، قبول کر سکتے. اور ایک اور بات قرآن مجید فرقان حمید نے جو ارشاد فرمایا نا ایمان بالغیب لانے کا، غیب کا مطلب بھی سمجھ لیں. غیب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز غیر موجود ہے، غیب کا مطلب ہوتا ہے موجود تو ہے، نظر نہیں آ رہی.
نظر نہیں آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی ایک اور مثال آسان یہ لیں، کوئی خوشبو ہے، کوئی خوشبو ہے اور پھول ہے، پھول کے ساتھ خوشبو ہوتی ہے، اگر انسان کی ناک خراب ہو، سونگھ نہ سکے، تو کیا وہ پھول کی خوشبو کا انکار کر دے گا؟ یوں کہا جائے گا کہ انسان کی ناک نے دماغ کو وہ پیغام نہیں بھیجا خوشبو والا۔ ہاں آنکھیں پیغام بھیج رہی ہیں کہ پھول ہے، تو ایک وقت میں کئی حواس کام کر کے دماغ کو پیغامات بھیج رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ یہ حواس پیغام بھیجنا چھوڑ دیں تو پھر دماغ بھی وہ پیغامات قبول نہیں کرتا ہے، اور جب قبول نہیں کرتا تو وہ اندازہ اور فیصلہ نہیں کر پاتا۔ کسی بھی چیز کو سائنس کے اندر سمجھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ڈائریکٹ آبزرویشن، براہ راست مشاہدہ کرنا، یہ چیزیں دیکھتی ہیں، یہ پینا فلیکس ہے، یہ موبائل ہے، یہ مائک ہے، ڈائریکٹ مشاہدہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے مشاہدہ اور دوسرا ہے اس کو بولتے ہیں انفرنس، یعنی کسی چیز کی موجودگی سے کسی اور چیز کی موجودگی کا استدلال کرنا۔ پھول کی موجودگی سے پھول کی خوشبو کی موجودگی کا استدلال کرنا، یہ دوسرا طریقہ استدلال، یہ دوسرا طریقہ، یہ سائنس اس طریقے کو مانتی ہے۔ آپ نے ایٹم کا سنا ہوگا نا، ایٹم ایک ذرہ ہے، کسی بھی چیز کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ایٹم کہلاتا ہے۔ سائنس کا بنیادی سا سوال ہے اور سائنس کی بنیادی چیز ہے ایٹم۔ کسی بھی چیز کا سب سے زیادہ چھوٹا ذرہ جس کے اندر مزید تقسیمات نہ ہو سکیں وہ ایٹم کہلاتا ہے۔ پوری دنیا مانتی ہے، پوری سائنس مانتی ہے، لیکن آج کی تاریخ تک 1 فروری سن 2025 تک کسی بھی انسان نے ایٹم کو دیکھا نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا سائنٹسٹ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، دنیا کی کتنی ہی بڑی وہ آبزرویٹری مشین، مشاہدہ کرنے کی مشین لے کر آ جائے، یا پھر کتنی ہی بڑی مائکروسکوپ لے کر آ جائے، وہ لیکن کبھی بھی مائکروسکوپ نے بھی آج تک ایٹم کو دکھایا نہیں ہے کبھی کہ ایٹم ہوتا ہے۔ لیکن سب مانتے ہیں ایٹم کو۔ کیوں مانتے ہیں؟ سائنس سے پوچھا جائے اگر کیوں مانتے ہو ایٹم کو، تو سائنس جواب یہ دیتی ہے اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ایٹم کے نظارے یہاں نظر آتے ہیں، ایٹم کی وجہ سے جو خاصیتیں ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جب یہ سائنسی حقیقت تم نے مان لی کہ ایٹم کے مظاہر کی وجہ سے ایٹم کو مان لیا، تو اس رب کے مظاہر کی وجہ سے رب کو بھی مان لو۔ سائنسی نقطۂ نظر سے مان لیا، ایمانی نقطۂ نظر سے نہیں مان سکتے۔ یہ تو جہل مرکب ہو گیا، یعنی کہ ایک تو جہالت، اوپر سے جہالت کے اوپر ڈٹے جانا، سمجھنا بھی نہیں اس بات کو۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے بار بار ان چیزوں کی طرف آنے کی دعوت دی ہے، اور بار بار یہ فرمایا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھو، اس طرف آؤ۔ اب شاید امید ہے کچھ سوچ کا زاویہ آپ کا بدل رہا ہوگا کہ سوچنا کس طریقے سے ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں، ان 4-5 دنوں میں کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسے دلائل اور شواہد قرآن پاک کی آیات سے بیان کریں گے کہ جس سے بہت زیادہ تشفی آپ کی ہو جائے، آپ کی بھی، سننے والوں کی بھی۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب یہ سنیں تو کم از کم آپ کے ہاتھ میں پین اور کاپی ضرور موجود ہو۔ ہر ایک کے ہاتھ میں پین ہو اور کاپی ہو، نہ ہو تو کم از کم کاغذ تو موجود ہو، کیونکہ اگر کاغذ موجود نہ ہوا تو آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، اگر اس کو نہ لکھ سکے تو سمجھ نہیں پائیں گے آپ آگے۔ یہ جو قرآن پاک کی آیات کے حوالے دیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 29، اگر یہ حوالے آپ نے نوٹ نہ کیے تو آگے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کاغذ اور پین لے کے بیٹھیں۔ اب یہ تو ایٹم تھا، پھر ایٹم کی بھی آگے اور تقسیمات ہوئیں۔ ایٹم کو بھی 3 حصوں میں توڑا گیا، نیوٹرون، پروٹون، الیکٹرون۔ جب ایٹم کو ہی آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا تو اس کے 3 اجزاء تو مزید چھوٹے ہوتے ہیں، بلکہ سائنس یہاں تک کہتی ہے کہ جو ایٹم کے اندر سے جو الیکٹرون نکلتا ہے وہ ایٹم سے 1,00,000 گنا اور چھوٹا ہوتا ہے۔ تو آج تک یہ ننگی آنکھ سے نہیں کہہ رہا کہ آنکھ سے دیکھ لیا ایٹم، آنکھ سے تو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، دنیا کی سب سے بڑی مائکروسکوپ سے بھی ایٹم نہیں دیکھا جا سکتا، تو ایٹم سے جو 1,00,000 گنا اور چھوٹا ہے اس کا الیکٹرون، وہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ لیکن سب مانتے ہیں کہ الیکٹرون ہوتا ہے۔ ان بجلی کی تاروں میں جب وہ سفر کرتا ہے تو یہ لائٹیں روشن ہوتی ہیں، یہ چیزیں چلتی ہیں، الیکٹرسٹی بنتی ہے، سب ہوتا ہے۔
تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے مان لیا کہ ایٹم کو دیکھا نہیں، الیکٹرون کو دیکھا نہیں اور پھر مان لیا؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن اس کے مظاہر دیکھتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں جب اس کے مظاہر دیکھتے ہو تو اس کے بھی مظاہر دیکھ لیا کرو. جب یہ مظاہر نظر آتے ہیں، ان مظاہر کی وجہ سے ایٹم اور الیکٹرون کو مانا جا سکتا ہے. تو ان دنیا کے تمام مظاہر کی وجہ سے، وہ مظاہر ہیں کیا وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے، تو ان دنیا کے تمام مظاہر کی وجہ سے اس خالق کائنات کو بھی مان لیا کرو. اور قرآن مجید فرقان حمید نے بار بار غور و فکر کرنے کی دعوت دی. اور تقریباً قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 1000 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے سائنسی حقائق کو بیان فرمایا ہے. سائنسی حقائق کو جن آیات میں بیان کیا وہ 1000 کے قریب آیات ہیں. اور 856 آیات ایسی ہیں، 856 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت، علم کی دعوت یا کسی بھی انداز سے علماء، علم والوں کی شان، فضیلت یا علم کا بیان فرمایا ہے. تو کل 6000 6500 آیات، اور یہ 850 اور 1000 تقریباً 2000 کے قریب آیات یہ لگا لیں تو کل 6000 آیات میں سے 2000 آیات کو اگر الگ کر لیں تو سمجھیے کہ 1/3 قرآن صرف علم کی دعوت دیتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے علم کے مضامین بیان کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ علم کی کس قدر اہمیت. اور پھر اس بات سے بھی اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جب سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا نا، زمین پر بھیجنے سے بھی پہلے جو ان کی شان بیان کی، وہ شان بھی علم کے اعتبار سے تھی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو، اور یہ شان فرشتوں کو بھی بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دی. اور آخری نبی جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل کی، اس میں بھی علم کا ذکر کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو آغاز بھی علم سے ہے. آغاز نبوت جو پہلے نبی ہیں آدم علیہ السلام، وہ بھی علم سے، اور آخری نبی ان پر بھی علم. تو اس سے معلوم ہوا قرآن مجید فرقان حمید اس پورے دورانیے میں علم، فلسفہ، سائنس، حکمت اور ان سب چیزوں کی دعوت، اور خالق کائنات بار بار یہ بتاتا جا رہا ہے کہ اس چیزوں کی طرف غور و فکر کرو تو تم سمجھ جاؤ. ایک شہر ہے جس کا نام ہے اکسر. اور اسے انگلش میں، اصل میں تو لاطینی زبان میں اس کو کہتے ہیں لیگزور، LUXOR. یہ جو فراعین مصر ہے نا، ان کا تخت تھا. اس شہر میں مصر کے فرعون رہا کرتے تھے، ان کا دارالحکومت تھا. اور اس شہر میں رہتے ہوئے ان کی حکمرانی اور ان کی حکومت چلا کرتی. میں یہ شہر بھی آپ کو دکھا دوں یہ شہر ہے کیا، تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکیں. میں نے آپ لوگوں کی دلچسپی کو قائم رکھنے کے لیے اس شہر کی کچھ تصاویر بھی لیں تاکہ آپ سمجھ سکیں. یہ شہر ہے. جدید ترین تصویریں اس شہر کی جو ابھی کچھ عرصے پہلے کھینچی گئی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے مورتیاں بنی ہیں اور شہر بنا ہے مکمل. لگزور سٹی، اس کو اردو میں، عربی میں، فارسی میں اکسر کہتے ہیں. یہ شہر ہے. اس شہر میں فراعین مصر حکومت کیا کرتے تھے. اس شہر میں رہ کے فرعون، کیونکہ فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام تو نہیں تھا، یہ تو لقب تھا بادشاہ کا، اور ہر بادشاہ فرعونی کہلایا کرتا تھا. اور اب بھی اکثریت بادشاہوں کی فرعونوں جیسی ہے. تو اس زمانے میں بھی یہ بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا. یہ جو شہر ہے اکسر سٹی یا لگزور، یہ چھپا ہوا تھا، دریافت نہیں ہو سکا تھا. اور اس شہر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس شہر کو دا ویلی آف کنگز بھی کہا جاتا ہے، بادشاہوں کی وادی، ویلی آف کنگز. کیونکہ یہ
نیپولین بوناپارٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک بڑا ظالم اور جابر حکمران تھا، اس نے مصر پہ حملہ بھی کیا 1799 میں اس نے مصر پہ حملہ کیا، اور پھر اس علاقے کو دریافت کیا گیا، لگزور سٹی کو، اس علاقے کو دریافت، اور سن 1816 تک کھدائیاں ہوتی رہیں، کھدائیاں چلتی رہیں اس شہر، بہت ساری چیزیں، بہت سارے نوادرات نکل کے آتے رہے، پھر یہ کام روک دیا گیا، پھر 1820 میں پھر اس شہر کی کھدائی شروع ہوئی۔ دیکھیں یہ جو کھدائی ہوتی ہے نا آثار قدیمہ کی، وہ کھدائی ایسے نہیں ہوتی جیسے عام ہمارے یہاں کھدائیاں کی جاتی ہیں، بڑی احتیاط سے کھدائی ہوتی ہے تاکہ کوئی بھی چیز کو نقصان نہ ہو جائے۔ اگر سکے نکل آئے، عمارتیں نکل آئیں، مورتیاں نکل آئیں، مٹی کی ہزاروں سالہ پرانی چیزیں نکل آئیں تو وہ خراب نہ ہو جائیں، ٹوٹ کا شکار نہ ہو جائے۔ تو 1816 تک کھدائی ہوئی، روک دی گئی، پھر 1820 میں پھر اس شہر کی کھدائی کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد یہ کھدائی 1832 تک بہت باریک بینی کے ساتھ ہوتی رہی، نوادرات نکل کے آتے رہے، لیکن چیزیں تو بہت ساری نکلتی تھیں، ہڈیاں بھی نکلتی تھیں لوگوں کی، باقیات بھی نکلتی تھیں، لیکن 1898 میں 1898 یہاں سے ایک لاش نکلی، ایک حنوط شدہ لاش نکلی۔ پہلے فرعین مصر کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ جب ان کا کوئی بادشاہ کوئی بڑا مرتا تھا نا، تو اس کی لاش کو محفوظ کرنے کے لیے وہ خاص قسم کا کیمیکل بنا کے اس کی لاش پہ لگایا کرتے تھے، اور پٹیاں اس کے جسم پہ باندھ دیا کرتے تھے، اس طریقے سے اس کی لاش بہت عرصے تک محفوظ رہا کرتی۔ یہ جو احرام مصر آپ نے دیکھے ہیں نا، احرام مصر جو ہیں مصر کے اندر، ان میں سے کئی لاشیں نکلی، کچھ صحیح سلامت، کچھ بالکل خراب، اور ان حنوط شدہ لاشوں کو انگلش میں کہتے ہیں ممی، MUMMY، ممی۔ اور یہ ممی ایک مکمل ایک حلقہ علم ہے، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ممیز کے، جو صرف ان لاشوں کے اوپر تحقیقات کرتے ہیں۔ 1898 میں ایک لاش نکلی جو بالکل صحیح سالم تھی، بالکل صحیح تھی، جسم کے اعضاء بالکل ٹھیک تھے، ہر چیز بالکل ٹھیک تھی۔ یہ لاش لگزور سٹی سے قاہرہ منتقل کی گئی۔ قاہرہ اس وقت بھی مصر کا دارالخلافہ ہے، دارالحکومت ہے، اس ٹائم بھی علم و حکمت کا مرکز ہوا کرتا تھا قاہرہ۔ یہ لاش قاہرہ منتقل ہوئی، اور 1907 تک یہ قاہرہ میں رہی۔ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ لاش ہے کس کی، ایک لاش نکلی اور بالکل صحیح لاش نکلی۔ لوگ اندازہ لگاتے تھے کہ 2000 سال پرانی لاش ہوگی، 3000 سال پرانی لاش ہوگی، 5000 سال پرانی لاش ہوگی، دیکھتے تھے، اندازے لگاتے تھے، لیکن آثار قدیمہ کے لوگوں کو ملی تھی، آرکائیوز والوں کو ملی تھی۔ بڑی احتیاط سے یہ لاش 1907 میں قاہرہ منتقل کی گئی۔ 8 جولائی سن 1907 کو ایک سائنسدان تھا، ممیز کا اسپیشلسٹ، جس کا نام تھا ایلیٹ اسمتھ، ELITESMITH، ایلیٹ اسمتھ، اس کا نام لکھ دیتا ہوں۔ یہ ماہر تھا ان حنوط شدہ لاشوں کے حوالے سے۔ یہ قاہرہ آتا ہے، اس لاش کا معائنہ کرنا شروع کرتا ہے، اور بڑی باریک بینی سے معائنہ کرتا ہے اس لاش کا، اس کے غلاف اتارتا ہے، پٹیاں بندھی ہوتی ہیں بڑی احتیاط سے، تاکہ کھال اتر کے نہ آ جائے، کسی جسم کے حصے کو نقصان نہ پہنچ جائے، کہ جسم کے اندر کا حصہ ظاہر نہ ہو جائے۔ بڑی احتیاط سے اس کی لاش کے جو غلاف ہوتے ہیں وہ اتارے جاتے ہیں۔ اور پھر 1912 میں یہ ایک کتاب لکھتا ہے جس کا نام ہوتا ہے دا رائل ممیز،
شاہی لاشیں، شاہی لاشیں، دا رائل ممیز، رائل کہتے ہیں بادشاہ، شاہی چیز کو رائل کہا جاتا ہے۔ شاہی لاشوں کے نام سے یہ کتاب لکھتا ہے سن 1912 میں، اور یہ اس کتاب میں ایک بڑی عجیب بات لکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت ساری لاشیں دیکھی ہیں، لیکن یہ واحد ایسی لاش ہے جو بالکل صحیح سالم ہے، جس کے جسم کے کسی حصے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، یہ واحد ایسی لاش ہے۔ اور اس لاش کو لکھنے کے بعد، اس لاش پر یہ کتاب لکھنے کے بعد اس کی بڑی شہرت ملتی ہے، کیونکہ بڑی باریک بینی سے یہ تحقیقات کرتا ہے ایلیٹ اسمتھ، اور کتاب کا نام دا رائل ممیز۔ انیس سو بارہ میں یہ کتاب لکھنے کے بعد اس کی شہرت ہوتی ہے، دنیا اس کو مانتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کی نشست میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی، کیونکہ اگلا آپ کا پیریڈ جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ تو دا رائل ممیز پر یہ کتاب لکھنے کے بعد دنیا میں بڑی شہرت اختیار کر جاتا ہے کہ ایک لاش ملی ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے، اور یہ لاش ایسی ہے کہ جو دنیا کی واحد لاش ہے جو اس وقت سے لے کے اس وقت تک واحد صحیح سلامت لاش مجھے ملی ہے۔ اس پر تحقیقات کا اپنا نچوڑ۔ اس کے بعد اس لاش پر مزید کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور بہت سارے سائنسدان، بہت سارے ڈاکٹرز اس لاش کے اوپر تحقیقات کرتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر تحقیقات کرنے کا رخ بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ دنیا کے چوٹی کے پائے کے ہر اس کے اسپیشلسٹ کو بلایا جاتا ہے۔ آنکھوں کا اسپیشلسٹ آتا ہے، کان کا، ناک کا، سر کا، بالوں کا، کھال کا، جلد کا، جسم کے جو اندرونی اعضاء ہیں، پیٹ کے اندر کے، جگر، معدہ، دل، گردے، ہڈیاں، آنتیں، نسیں، ہر اس کا ایک اسپیشلسٹ سائنسدان بلایا جاتا ہے، پوری ٹیم بنتی ہے، اور پھر وہ پوری ٹیم اس کے اوپر تحقیقات شروع کرتی ہے۔ وہ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور وہ کون سی کتاب لکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کتاب بھی میں آپ کو کل دکھاؤں گا، اور ان کی تحقیقات بھی کل بتاؤں گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ بس آج آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حقائق بیان کیے ہیں، اگر ہم غور و فکر کرنا شروع کر دیں، یہاں پر تدبر کرنا شروع کر دیں، تفکر کرنا شروع کر دیں، تو قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کے پوری دنیا سے انسان آگے نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن کی برکت سے جو علوم حاضرہ ہیں، علوم عصریہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مہارتیں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب